اور اب میں دوسرا جز یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں غیروں سے شادی کرنا اسلام اس کو کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں واضح فیصلہ موجود ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس سے پہلے میں اس آیت کو بیان کر دوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ اگر کوئی مسلمان، یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلم لڑکوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ غیروں سے شادی کریں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن 1450 سال پرانا ہے، قرآن آج کا نہیں ہے، اسی زمانے سے یہ آیت موجود ہے لا اکراہ فی الدین، کہ اگر کوئی مسلمان طاقت کے زور سے، تلوار کے زور سے، اپنے اختیارات کے زور سے اگر کسی غیر مسلم کو یا کسی بھی غیر مذہب والے کو اسلام کے اندر داخل کرنا چاہے تو کیا اسلام اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے؟ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اگر طاقت کے زور سے کسی کو مسلمان کیا جائے تو وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان اگر کرنا چاہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے علماء، سارے دنیا کے لکھنے والے مصنفین، ساری مسلم تنظیمیں اس ملک کی ہوں چاہے کسی بھی ملک کی ہوں، ساری دنیا کی مسلم تنظیمیں، ساری دنیا کے علماء بھی اگر اس کے خلاف فتویٰ دیں تب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان موجود ہے کہ اگر کسی کی مرضی کے خلاف کسی بھی مذہب والے کو مسلمان اگر کوئی بھی کرنا چاہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، مسلمان تو مسلمان جب ہی مانا جائے گا جب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو، جب دل کی گہرائیوں سے، دل کی تصدیق کے ساتھ وہ اسلام کو اسلام مانے، دین برحق مانے، اللہ کے نبی کو اس کا رسول مانے، اللہ کا وجود تسلیم کرے، اللہ کی کتابوں کو مانے، اس زبان سے اس کا اقرار کرے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر سے زبردستی شادی کرے گا یا اس کو مسلمان کرے گا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں، یا اگر کوئی مسلمان بچی کسی غیر کے بچے کو لے کر کے آئے گی تو وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں زبردستی، قرآن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، حدیث ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور پھر دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی، اور اس صلح کی دفعات میں جو مکے سے کی گئی تھی، ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بھی آدمی، یہ کافروں کی طرف سے دفعات لگائی گئی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بھی آدمی بھاگ کر مدینہ منورہ چلا جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر مکے میں آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ کو تسلیم کیا تھا، اس کو مانا تھا، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط موجود۔ لیکن جب یہ صلح ہو گئی اور اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا تو یہ صورتحال پیش آئی کہ چونکہ اسلام نیا نیا آیا تھا تو کسی کے مرد نے، کسی کے شوہر نے اسلام قبول کیا تھا، اس کی عورت کافر تھی، اور کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی تو اس کا شوہر کافر تھا۔ اب یہ صورتحال پیش آنی شروع ہوئی کہ مکے میں بہت ساری وہ عورتیں کہ جو مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کے شوہر کافر تھے، انہوں نے مکے سے بھاگ کر مدینے میں آ کر ہجرت کرنی شروع کر دی۔ ایسے موقع پر اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا دو ٹوک رائے رکھتا ہے، کیا واضح رائے رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم انہیں اسلام میں داخل نہیں سمجھو گے، تم انہیں ایمان والی نہیں سمجھو گے، فامتحنوہن اس وقت سمجھو گے جب تم ان کو جانچ لو، جب ان کو پرکھ لو، جب ان کا امتحان لے لو۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی بھی عورت آئی اس کو اسلام کے اندر جگہ دے دی۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ظاہری چیزیں دیکھ کر کے پرکھ سکتے ہو، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا اس آیت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آیا کرتی تھی ان کی کیسے جانچ پڑتال کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب وہ عورتیں آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قسم دے کر پوچھتے تھے کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ تم ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے پریشان کرنے کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر مدینے میں آئی، کبھی تمہاری آپس کے اندر نہ بنتی ہو اور تم نے سوچا ہو کہ میں ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتی ہوں، اس وجہ سے تو نہیں ہے۔
وہ کہتی تھی اللہ کی قسم کھا کر ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مکے کے مقابلے میں تمہیں مدینے کی آب و ہوا، یہاں کے باغات، یہاں کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہوں اور وہاں کے تمہیں اچھے نہ لگتے ہوں، تو تم ہوا بدلی کے لیے یہاں وہاں کا شہر چھوڑ کر اس شہر کے اندر آباد ہونا چاہتی ہو، اس وجہ سے تو تم نے اس شہر کو نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی تھی نہیں ہم نے اس وجہ سے بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قسم کھلواتے تھے، کھاؤ قسم اللہ رب العزت کی کہ کیا تم نے اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑا ہے؟ پھر وہ قسم کھاتی تھی کہ ہاں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑا ہے۔ تب جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسلمان مانتے تھے اور پھر اس کے بعد ان سے مسلمانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی تو واضح ہدایتیں موجود ہیں۔ اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں تلوار کے زور سے، طاقت کے زور سے یا کسی بھی ذریعے سے انسان چاہے نہ چاہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، اس کو زبردستی بھیڑ بکری کی طرح بھر دیا جائے اسلام کے اندر اور اس کو مسلمان مان لیا جائے۔ اللہ کا قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے انسان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتے، مسلمان ایسی منصوبہ بندی اور ایسی پلاننگ کر ہی نہیں سکتے۔